اصحاب نبی ہم زلف علی، عثمان غنی، عثمان غنی، داماد نبی، داماد نبی، عثمان غنی، عثمان غنی، آقا نے جنہیں دو بیٹیاں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام فیضان حبیب میں عبدالحمید نعیمی آپ کی خدمت میں عرض گزار ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے سیرت عثمان کے چند حسین گوشے۔ اس میں ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے باری جہاد کے متعلق مختصر سا بیان کریں گے، پھر یہ کہ انہوں نے صوبہ جات کی تقسیم کی، پھر یہ کہ انہوں نے کچھ اختیارات کی تقسیم کی، پھر یہ کہ انہوں نے حکام کی نگرانی کے لیے ایک محکمہ بنایا جس کی بنا پر وہ ان کا محاسبہ کرتے تھے، اور یہ کہ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا، اور یہ کہ انہوں نے مسجد نبوی شریف کو وسیع فرمایا۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار خوبیاں تھیں۔ ان خوبیوں میں سے جس خوبی پر ہم آج گفتگو کریں گے وہ یہ چند چیزیں تھیں۔ باری جہاد کے متعلق یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لی گئی کہ ہم باہری طور پر جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ خشکی اور بری کا جہاد تو کرتے ہی تھے، تو آپ نے مسلمانوں کو خطرہ میں ڈالنا پسند نہیں فرمایا۔ اس طرح ان کے دور میں یہ جہاد نہ ہوا۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مقدسہ میں ان سے اجازت چاہی گئی تو آپ نے اجازت دے دی۔ ایک عظیم الشان بحری بیڑا تیار کیا گیا جس کو جزیرہ قبرص، جس کو سیپرس کہا جاتا ہے آج کل، وہاں اس بحری بیڑے کو لے جایا گیا۔ پھر باری جنگ کی گئی۔ کیسر روم کے بہت بڑے بحری بیڑے کو، جس میں 500 جنگی جہاز شامل تھے، اس عظیم الشان اور اس دور کے بڑے اور سپر پاور بحری بیڑے کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا، اور ایسی شکست فاش دی کہ رومیوں کو پھر دوبارہ باہری حملہ کی ہمت نہ ہو سکی۔ حضرات محترم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک اور حسین پہلو یہ ہے کہ نظام حکومت کے سلسلہ میں صوبہ جات اور اضلاع کی تقسیم، ضلعوں کی تقسیم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ضرورت کے مطابق کر دی تھی۔ انہوں نے ملک شام کو 3 صوبوں میں تقسیم کیا تھا، دمشق، اردن اور فلسطین۔ ان کے دور میں یہ علیحدہ علیحدہ صوبے قرار پائے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تجربہ اور زیادہ فہم و فراست کی بنا پر ان سب کو، تینوں کو ایک ہی گورنر کے ماتحت کر کے ایک صوبہ بنایا۔ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا، وہ یہ کہ جب آپ کے عہد مبارک میں تمام ملک سازش اور فتنہ پردازی کا شکار ہو گیا، اس وقت وہ تمام ضلع جو شام سے ملحق کر دیے گئے تھے اس شورش سے اور افراتفری سے سلامت رہے۔ باقی جتنے بھی صوبہ جات تھے وہ بے عین ہی باقی رکھے گئے، صرف ان 3 صوبوں کو شام کے ساتھ ملحق کر دیا گیا تھا۔ آپ کی سیرت کا ایک اور پہلو تقسیم اختیارات ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین انداز سے اختیارات کی تقسیم فرمائی۔ آپ نے افسر فوج کا ایک جدید عہدہ ایجاد کیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے حاکم
صوبہ انتظام ملک کے ساتھ فوج کی افسری بھی کرتا تھا، یعنی 2 خدمات اس کے ذمہ ہوتی تھیں، ملک کا انتظام اور ساتھ فوج کی نگرانی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اختیارات کو علیحدہ علیحدہ فرما دیا تاکہ نگرانی میں آسانی ہو۔ حضرت یعلا بن منبہ صنعاء کے گورنر مقرر ہوئے، ان کے ساتھ نگرانی فوج کے لیے حضرت عبداللہ بن ربیعہ کو مقرر فرمایا گیا۔ حضرت عمر بن عاص معزولی سے پہلے والی مصر تھے، مصر کی فوج کی باغ ڈور حضرت عبداللہ بن ابی سرح کے ہاتھ میں تھی۔ تو اس طرح آپ نے تقسیم اختیارات کی۔ معزز سامعین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک اور حسین گوشہ یہ ہے کہ آپ نے حکام کی، گورنروں کی، افسروں کی نگرانی کے لیے اور ان کے محاسبہ کے لیے ایک شعبہ اور محکمہ قائم کیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محکمہ اس لیے قائم فرمایا کہ یہ بڑے لوگ اگر صحیح رہیں تو معتاد خود بخود صحیح اور سیدھے ہو جاتے ہیں، اگر یہ لوگ خرمستیاں کریں، بد اعتدالیاں کریں، بے اعتدالیاں کریں تو چھوٹے لوگ زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کے پیش نظر تھی، لہٰذا آپ نے یہ محکمہ قائم کیا، اور پھر اس محکمے کے کچھ ثمرات اور فوائد بھی سامنے آئے۔ اس کی مثالیں یہ ہے کہ ولید بن عقبہ نے ایک دفعہ شراب نوشی کی، اس محکمہ نے ان کو پکڑ لیا اور باقاعدہ اعلانیہ حد ان پر جاری کی۔ ابو موسیٰ اشعری نے امیرانہ زندگی اختیار کی تو ان کو ان کی ذمہ داری سے، عہدہ سے سبق دوش کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن العاص وہ مصر کے خراج میں اضافہ نہ کر سکے جو ان کو کرنا چاہیے تھا، تو آپ نے ان کو اس ذمہ داری سے علیحدہ کر دیا۔ نگرانی کا طریقہ کار کیا تھا حضرات محترم؟ طریقہ یہ تھا کہ دریافت حال کے لیے دربار خلافت سے تحقیقاتی وفود جایا کرتے تھے، جو تمام مفتوحہ ممالک میں دورہ کر کے ان افسروں کے اور گورنروں کے طرز عمل اور رعایا کی حالت کا اندازہ لگاتے تھے۔ یہ تینوں بزرگ حضرات جن کی ہم نے مثالیں پیش کی، اگرچہ بزرگ صحابہ تھے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام محفوظ ہیں، معصوم نہیں۔ معصوم روئے زمین پر صرف اور صرف انبیاء کرام ہیں، اور پوری کائنات میں فرشتے اور انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ اس کے علاوہ باقی کوئی بھی محفوظ نہیں، ہاں باقی کوئی بھی معصوم نہیں، ہاں محفوظ ضرور ہیں۔ اسی طرح ایک اور کارنامہ اور حسین گوشہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا قرآن مجید کو جمع کرنا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مقدسہ میں آرمینیا، آذربائیجان، شام، مصر، عراق وغیرہ مختلف ملکوں کی فوجیں جمع تھیں، جن میں زیادہ تر نو مسلم اور اجمی النسل تھے، مادری زبان عربی نہ تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ تلاوت کرتے تھے تو ان کی تلاوت ایک دوسرے سے جدا گانا ہوتی تھی۔ آل شام کی قرأت آل عراق سے بالکل جدا گانا تھی، بصرہ والوں کی اور تھی، آل کوفہ اور انداز سے پڑھتے تھے، تو ہر ایک ملک کے باشندے اور فوجی نے اپنی قرأت کو درست اور دوسرے کی قرأت کو غیر صحیح سمجھا۔ تو یہ سارا معاملہ دیکھ کر انہیں پریشانی ہوئی کہ کہیں ہمارے اس قرآن کی حالت بھی تورات اور زبور کی طرح نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ یہ مسئلہ ہے، اس کی اصلاح فرمائیے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توجہ دلانے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا
حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عہد صدیقی کا مرتب اور مدون کیا ہوا نسخہ لے کر حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت سعید بن عاص سے اس کی نقلیں کرائیں اور تمام ملک میں اس کی اشاعت کر دی، اور ان تمام مصاحف کو جو مختلف تھے، جن کو لوگوں نے خود اپنی آسانی کے لیے اور املاؤں کے لیے تفسیری اضافی نوٹ سمیت لکھا ہوا تھا، انہوں نے ان کو صاف کر دیا، جلا دیا اور بعض کے نزدیک دفنا دیا۔ اس طرح جمع القرآن یہ آپ کا کارنامہ ہے جو آپ کے دور مقدس سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کی سیرت کا ایک اور حسین گوشہ وسعت مسجد نبوی ہے۔ اس میں آپ نے اپنا ذاتی مال بھی لگایا اور کچھ مسلمانوں کی خدمت بھی لی۔ اس کی بقدر ضرورت تفصیل یہ ہے کہ جب مسلمان زیادہ ہو گئے، مسجد نبوی ان پر ناکافی ہو گئی، وسعت دینے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف صحابہ کرام سے عرض کی، فرمایا کہ قریب رہنے والے حضرات اپنے مکانات مسجد نبوی کو دے دیں، تو وہ مسجد نبوی کے پڑوس کے شرف کو گنوانا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے انکار کیا۔ آپ نے مختلف تدبیروں سے کافی زیادہ وقت لگا کر مختلف فضائل اور مناقب سنا کر بالآخر ان کو سن 29 ہجری میں راضی کر لیا۔ اللہ کے فضل سے پھر وہ راضی ہو گئے۔ مسجد نبوی شریف بہترین طریقے سے آپ نے تعمیر فرمائی اور اس کی تزئین و آرائش بھی کی۔ طول 50 گز کا تھا، عرض میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ کچھ حسین گوشے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقبول بارگاہ ہستی کے صدقے ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے اخلاص اور للہیت کے ساتھ کام کرنے کے لیے چن لے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ عثمان غنی آقا نے جنہیں 2 بیٹیاں دی، عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی، خلیفہ ثالث خلیفہ راشد، نبی کا دل بر میرا غنی ہے۔